بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر بھی فائز کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام و بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ سر منہ حکم رہی، انحراف یا تساہل نہیں برتا۔ ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہ معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا۔ حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کی قربانی کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا تھے اور بے مثال، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش انہوں نے دعا کی تھی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بلا تردد عرض کیا کہ اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے، جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے ان کو ماتھے کے بل لٹا لیا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی صریح آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کا ان کو فدیہ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابتداء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے، سفر حجر اختیار کیا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس انقلابی جد و جہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ مجھے ایک نیک اور صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں اور بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا عطا ہوتا ہے، جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام باپ کی آنکھوں کا نور اور اس کی درینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب کا ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی کو بھی بیٹے کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اس پر لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے، اور اس کا قرینہ بھی تھا کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے کہ پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفتیں، انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا اور ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے۔ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے کہ ابا جان آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل فرمائیں اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دیا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ آسمان سے ایک مینڈا آتا ہے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی، ہم نے اسماعیل کے ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی مقصود تھا تو پھر ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ اگر حکم ہوا تھا تو ان کی زندگی کو تحفظ کیوں دیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکم اس لیے ہوا کہ سراپائے اثار و قربانی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سے ذبح کی تاریخ کی ابتدا ہو جائے گی کہ راہ حق میں قربانیاں دینے کا آغاز انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے اور بچا اس لیے لیا گیا کہ اس عظیم پیغمبر کی نسل پاک میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونا تھی۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تاجدار کائنات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو جنت سے لائے گئے مینڈے کی قربانی کی صورت میں عظیم ذبح کے ساتھ بدل دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ و مامون رہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔